للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ذات برحق باری تعالیٰ کے لیے جس نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری میں شفا نصیب فرمائی۔ لاکھوں اربوں کروڑوں درود و سلام حضور سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، 94 نیوز اسٹوڈیو سے رمضان الکریم کی خصوصی نشریات رحمت رمضان کا خصوصی پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ کل کے درس قرآن حکیم میں ہم نے آپ سے جو بات شیئر کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے مضامین کیا ہیں، اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان کیا اور اس کے مضامین کون کون سے ہیں، یہ کل کے درس میں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ ایک دفعہ پھر میں وہ سابقہ سبق جو ہے وہ دہرا دوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مرکزی مضامین بیان کیے ہیں وہ 4 مضامین ہیں: توحید، صداقت رسول، صداقت قرآن اور قیامت۔ اب ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ توحید کے احیاء کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا انتخاب فرمایا اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو مشعل عطا فرمائی وہ آسمانی صحیفہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے ضمن میں جب کچھ لوگوں نے انکار کیا تو ان سے جو آپس میں مقابلہ ہوا اسے جہاد کا نام دیا گیا۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم میں ایک موضوع جہاد بیان ہوا۔ اب جہاد کا جو موضوع تھا اس کو بیان کرتے ہوئے 2 چیزوں کا اہتمام کیا گیا کہ ایک تو اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے مسائل کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر ناظرین اس سے آگے چلیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو نظام ہوتا ہے، جو بیت المال کا سسٹم ہوتا ہے، اسے اچھا رکھنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معاشرے کا اچھا ہونا اور دوسری چیز ہوتی ہے انسان کا اپنے نفس کا ٹھیک ہونا۔ اب جہاں پہ انسان کے نفس کو ٹھیک کرنے کے معاملات آئے تو وہاں پہ نماز کا مسئلہ ہے، اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے۔ تو جو عبادات ہمیں اللہ کریم نے دی ہیں ان کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی اصلاح ہو جائے۔ تو جب ذاتی اصلاح ہو جائے گی اور دوسرا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے جتنے آئلی قوانین ہیں قرآن کریم نے بیان کیے ہیں یا معاشرتی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، سود کا مسئلہ ہے، اس میں جوئے کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں۔ تو گویا پورے قرآن کریم کا اگر ہم احاطہ کریں تو یہ ساری چیزیں 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں، یا تو اصلاح معاشرہ ہے اور یا پھر اصلاح نفس ہے۔ اصلاح نفس کا مطلب کیا کہ انسان بذات خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اور اصلاح معاشرے کا مطلب کیا کہ جہاں پہ انسان رہ رہا ہے اور جہاں پہ اس کی گزرانی زندگی ہے اور جہاں پہ وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کا جو ہے لمحات یا حصے گزار رہا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے اور اسے کیسے ٹھیک ہونا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں کہ اصلاح معاشرہ اور اصلاح نفس۔ اصلاح نفس کے لیے
ایسے احکامات کا اسلام نے تذکرہ کیا جن سے انسان کا اندر ٹھیک ہوتا ہے اور انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے کے لیے وہ مسائل ترتیب دیے گئے جس سے معاشرے سدھرتے ہیں اور معاشرے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے یہ دو چیزیں ٹھیک کر لیں تو ہمارا بیت المال کا نظام اور سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہمارا بیت المال کا نظام ٹھیک ہو گیا تو ناظرین پھر ہمارا انفاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر ہمارا انفاق کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر جہاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کی ضرورت یہ آخر کیا ہے؟ آخر انبیاء جو اللہ کے نبی آتے ہیں وہ تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، وہ تو بڑے محبت والے، وہ تو بڑے شفقت والے، وہ تو بڑے پیار والے ہوتے ہیں، تو جہاد کا مسئلہ آخر ہے ہی کیوں؟ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دین حق ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی ماننے پہ آتا ہے تو وہ ایسے مان لیتا ہے کہ وہ بغیر کسی بات کے من و ان اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے، وہ چاہے حبشے کا غلام ہو یا چاہے کوئی اور ہو، تو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں پھینک دیتا ہے کہ گویا کہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا۔ اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے دروازے رحمت کے یا ہدایت کے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن دیکھا ہوتا ہے، جنہوں نے لڑکپن دیکھا ہوتا ہے، جنہوں نے جوانی دیکھی ہوتی ہے، وہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہے اسے ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں تک ناظرین ہم یہ سمجھے ہیں کہ جہاد اس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے جب رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار ہوتا ہے اور جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو تصادم ہوتا ہے، تو اس صورت میں جا کے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا وہ کون سا مسئلہ ہوتا ہے جس مسئلے کے لیے رسولوں کے ساتھ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ انہیں مارنے لگ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ اپنا اس طرح کا کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنا شہر چھوڑنا پڑ سکتا ہے، انہیں رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنا پڑتا ہے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ تو ناظرین محترم وہ چیز ہے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، جس کے لیے رسولوں کو اپنی قوم کے ناروا سلوک کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے رسولوں کو ہجرتیں کرنی پڑیں، جس کی وجہ سے رسولوں کو میدان جہاد میں آنا پڑا، جس کی وجہ سے رسول اپنا وجود لے کر میدان میں حاضر ہوتے رہے۔ تو ناظرین کرام، میرے دوستوں اور میرے بہت پیارے ویورز، تھوڑا سا اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ کو یہ دین کی جو بیس ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے جیسے میں نے کل کے درس میں میں نے کہا تھا کہ بیس عقیدہ توحید ہے، توحید کا مسئلہ ہے۔ تو اب میں اگر نیچے سے اوپر لے کے آؤں کہ اصلاح نفس کے لیے وہ اعمال ہیں جن سے جیسے نماز روزہ کے مسائل ہیں، یہ جتنے احکامات ہیں یہ اصلاح نفس سے متعلق ہیں۔ جو آئلی قوانین ہیں اس میں جوئے کا مسئلہ بھی ہے، اس میں نکاح طلاق کے مسائل ہیں، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے تو اس میں جو دوسرے جوئے کے مسائل ہیں، اس میں سود کے مسائل ہیں، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں۔ اب یہ جب دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو بیت المال کا سسٹم ٹھیک ہوگا، بیت المال کا سسٹم ٹھیک ہوا تو انفاق کا مسئلہ حل ہوگا، انفاق کا مسئلہ حل ہوا تو جہاد آسانی سے ہو جائے گا۔ جہاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ کافر جو ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، وہ رسولوں کے اور ایمان لانے والوں کے مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ وہ ان کے مقابلے میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ توحید کا انکار کرتے ہیں اور انہیں وہ توحید کا مسئلہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہے جناب والا قرآن کریم کے ترتیب اور قرآن کریم کے جو مضامین ہیں، جو موٹے مضامین ہیں۔ اب جس نے مان لیا، اب اس مسئلے کو سچ ثابت کرنے کے لیے رسولوں کی صداقت، رسولوں کی امانت، رسولوں کی دیانت، اس پر اللہ رب العالمین نے جو دوسرا مسئلہ قرآن مجید میں بیان کیا وہ ہے صداقت رسول کا مسئلہ۔ اور جب اس پر
کہ یہ کون ثابت کر رہا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے، اور وہ دلیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو وہ دلیل ہے اللہ کی پاک کتاب قرآن مقدس، اور اس پاک قرآن کے مقدس کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں صداقت قرآن کا مسئلہ بیان کیا۔ اب جب کوئی مان لے گا یا نہیں مانے گا، تو ایک آخرت کا مقام ہے جہاں پہ ہم سب نے جانا ہے۔ تو آخری 10 پاروں میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو مسئلہ بیان کیا، وہ مسئلہ قیامت کا مسئلہ ہے، کہ قیامت آئے گی، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، اور رب العالمین پوچھیں گے کہ تم اپنی زندگی کیسے گزار کے آئے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بھی ہم نے تقریباً مضامین قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور آئندہ جو ہم اس سے آگے چلیں گے تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن ہے، میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے میرا انتخاب قرآن کریم کی خدمت کے لیے، درس قرآن کے لیے کیا، کہ جب ہماری یہ جو مینجمنٹ کمیٹی تھی 94 نیوز کی، وہ رمضان سے 2 دن قبل جب آپس میں پروگرام ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کس کا کون سا پروگرام ہونا چاہیے، تو بحمدہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا درس قرآن جو ہے وہ سب سے بہترین آپشن ہے میرے لیے، اور الحمدللہ اللہ نے میرا درس قرآن کے لیے انتخاب کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے مجھ پر، کہ میں یہاں پر بیٹھ کر بھی درس قرآن کریم کی جو ہے وہ پروگرام چلا رہا ہوں، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے قرآن کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے امن ملے گا، سکون ملے گا، معاشرہ سدھرے گا، انسانی زندگی کو چین ملے گا، چونکہ کسی بھی امت کی اصلاح کے لیے جتنے ان کو قوانین چاہیے تھے دنیا کے، آخرت کے، یا جتنے قوانین تھے ان کے اپنے رہن سہن کے، وہ اللہ رب العالمین ان کی کتابوں میں نازل کرتے تھے۔ اور جب ہمارے رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس امت کے لیے بھی جو ضابطہ حیات تھا وہ قرآن پاک تھا، اور وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا، اور پھر اسے دے کے بھیج کے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لہٰذا اس کے بعد جب کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو کوئی اور کتاب بھی نہیں آئے گی، لہٰذا یہ کتاب قیامت کی صبح تک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کل بھی ہدایت والی تھی، ہے اور رہے گی۔ تو ناظرین کرام، اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ہم پر حقوق کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں اس بکس کے، اس بک کے رائٹ کیا ہیں، کیا حقوق ہیں قرآن پاک کے ہم پر۔ تو اب ہم آگے چلتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن پاک کے ہم پر 5 حقوق ہیں، 5 حق رکھتا ہے ہم پر قرآن پاک۔ نمبر 1، ایمان لانا، اس پر ایمان لے کے آنا۔ اور کیسا ایمان لے کے آنا؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ آخری کلام ہے، یہ سابقہ کلام جتنے اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، یہ ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت یہیں سے ہی ملے گی۔ یہ پہلی بات ہے جو قرآن کے ساتھ ہم نے رکھنی ہے۔ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ قرآن پر ہم ایسا ایمان لے کے آئیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے بعد کسی اور کتاب کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ پہلا حق ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کے آئیں۔ ناظرین اکرام، دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے، قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے
جسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کے معاون بنیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ کسی بھی صورت میں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میدان جہاد وہ میدان ہوتا ہے کہ جس میں بندہ کبھی ناکام نہیں لوٹتا، مر جائے تو شہادت کا درجہ لے کے واپس لوٹتا ہے، اور بچ جائے تو غازی اسلام کا درجہ لے کے واپس لوٹتا ہے۔ اسی طرح قرآن وہ کتاب ہے جسے جب بھی جس وقت بھی آپ پڑھیں گے اس وقت ہی یہ قرآن آپ کو یوں سمجھیے کہ اپنے رب کی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کے خدمتگاروں کا معاون بننا، ہر طرح سے آپ کو یہ قرآن جو ہے وہ بلند کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف 5 حق جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ میں ان کی تشریح کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دی اور موقع ملا تو انشاءاللہ پہلا حق ہے اس پر ایمان لے کے آنا، دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق ہے فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنا، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا مانگ رہا ہے، اور قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جو ہم نے سیکھنی ہے، اور چوتھی چیز ہے اس پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور پانچویں ہم حق جو ہے وہ ہم پر قرآن پاک کا وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک پر عمل کرنے کے بعد صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، اس قرآن کی تبلیغ کریں، اس قرآن پاک کی جو ہے وہ نشر کریں، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ جو عام سادہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے ان تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ ان 5 حقوق کی جو تشریح ہے وہ میں انشاءاللہ کل کے درس میں کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ رمضان کے جو خاص موقع ہیں، مثلا 17 رمضان کا موقع ہے، اسی طرح 21 رمضان کا موقع ہے، تو یہاں پر جو اہم ترین کوئی مسئلہ سامنے آئے گا اس دن ہم اس مسئلہ پر انشاءاللہ قرآن کریم کا درس جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔